جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالتعلیم سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مفتی حسان صاحب قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ کیسے ہیں مزاج گرامی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے حسان صاحب، یہ رمضان شریف کے بعد کی کیفیات اور رمضان شریف کے بعد جو لمحات آتے ہیں، ابتداً کچھ ایسی میں چاہوں گا کہ گفتگو کہ وہ لوگ جو ایک استقامت کے ساتھ رمضان کے اندر نیکیوں میں وہ بڑھ چڑھ کر اور زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے، اور بسا اوقات اپنی جسے کہتے ہیں کہ آدمی یہ کام تکلف اٹھا کر بھی کرتا ہے، تو اسے چاہے نیند ہو کچھ بھی ہو، وہ اپنی نیند کو بھی ایک ثانوی حیثیت دیتا ہے، کام کو بھی ایک ثانوی حیثیت دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے عبادت اور یہ معاملات وہ سب سے مقدم ہیں، اور ہونے بھی چاہیے ایک مسلمان کے یہ انداز۔ رمضان کے بعد ایسی ان تمام چیزوں کی اور یہ تمام ایکٹیویٹی کو کیسے اپنے اندر وہی برقرار رکھ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، استقامت کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ استقامت جو ہے یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کسی کو کوئی ایسا کام مل جائے، یعنی کوئی ولی ہو اور وہ ایسی بات دکھائے کہ جو عام طور پہ ہوتی نہیں، تو اسے ہم کرامت کہتے ہیں، اور کرامت ظاہر ہے کہ ایک ولی سے صادر ہوتی ہے۔ تو استقامت کو فرمایا کہ یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہود اور اس کی مثل دیگر صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اچھا، آپ کے بال مبارک کے اندر کچھ سفیدی آئی، ویسے تو 20 سے کم آپ کے کم بال تھے کہ جو سفید ہوئے تھے۔ تو بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا، روایتیں یہ ذکر کی کہ وجہ کیا تھی کہ سورہ ہود کا ذکر کیا، اور اس کی مثل جو دیگر صورتیں تھیں جن میں قیامت کا تذکرہ ہے بالخصوص، ان کا ذکر کیا کہ ان کے اندر جو قیامت کے حالات ہیں، واقعات ہیں، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی سفید بال آپ کے ظاہر ہوئے۔ تو اس میں ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ سورہ ہود کا بالخصوص تذکرہ کیا، تو اس میں آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اللہ سبحان اللہ، کہ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ مستقیم رہیں، پابند رہیں، استقامت اختیار کریں۔ تو استقامت اختیار کرنا نیک کاموں کے اوپر، اچھے کاموں کے اوپر، یہ ایک انتہائی مشکل امر ہے، ایک مشکل کام ہے۔ کسی کام کے اوپر پابندی حاصل کر لینا یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے آپ کوئی نصیحت کیجئے، ایسی نصیحت کیجئے کہ آپ کے بعد میں کسی سے پھر اس کے بارے میں سوال نہ کروں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ فاستقم، کہ یوں کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر، پابندی اختیار کر۔ یعنی آمنت باللہ کا مطلب ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، مطلب یہ کہ میں تمام کے تمام دین کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں۔ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کہ جس چیز کو ماننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا میں اس کے کرنے کا اقرار کرتا ہوں، جس چیز سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا میں اس سے بچنے کا اقرار کرتا ہوں، اور پھر اس کے اوپر مستقیم رہنا۔ یہ ایک جامع نصیحت تھی۔ تو استقامت یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو نعمت ہوتی ہے
جتنی بڑی ہوگی اس کو حاصل کرنا یہ اتنا ہی مشکل کام ہوا کرتا ہے، اور جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس پر پابند رہنا اور اس کو اختیار کیے رہنا یہ ایک مشکل امر ہوتا ہے، اور اس کے لیے بندے کو سر توڑ کوشش کرنا پڑتی ہے، بہت زیادہ اسے کوشش کرنا پڑتی ہے کہ وہ ان نیک اعمال کے اوپر پابند رہے۔ تو جب یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے اوپر اتنی بشارتیں موجود ہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس کے اوپر پابند رہے، تو ان کے لیے فضیلت بیان کی کہ ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں موت کے وقت یا قیامت کے دن، ان سے یہ کہیں گے کہ تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، اور تمہارے لیے جنت ہے، جنت کی تمہیں بشارت ہو، ہم تمہارے دنیا اور آخرت کے اندر دوست ہیں، تمہارے لیے جنت کے اندر ہر وہ چیز ہے کہ جو تم چاہو گے۔ کیا بات ہے! تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو جب نعمت اتنی بڑی ہے تو پھر کوشش بھی اسی طرح کی کرنا ہوگی۔ تو شیطان کی پھر کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ نعمت بندے کے پاس رہنے نہ دے، تو وہ اپنے طور پہ بہت زور لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے بندہ نیک کاموں کے اوپر مستقیم ہوا ہے، پابند ہوا ہے، تو اس سے یہ نعمت چھڑوا دے۔ لہذا اب اگر رمضان کے بعد بھی یا جو بھی آپ نیک عمل کریں تو پھر اس کے بعد آپ اس پر پابند رہنے کی بھرپور کوشش آپ کو خود کرنا ہوگی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل کیا تھا، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ عمل یہ تھا کہ جو کام کریں اس پر آپ پابند رہیں، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہو، ہمیشگی اختیار کریں۔ تو ہمیشگی اختیار کرنا، ہمیشہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی تھا، اور اس کی ترغیب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائی ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا پڑے گی کہ جن نیک کاموں کو ہم نے شروع کیا ہے اس پر ہم مستقیم رہیں۔ اسی لیے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے فرائض و واجبات جو ہم نے باہر صورت کرنے ہی کرنے ہیں، جو ہمارے پر مقرر ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم کوئی نفلی کام کرنے لگیں، مستحب کام کرنے لگیں، تو اس میں توسط کا حکم دیا، یعنی ہم اس میں اس درمیانہ ایسا کام اختیار کریں کہ جسے ہم ہمیشہ کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم ایک ساتھ اتنا سارا کام نیکی کا کام کرنے لگیں کہ اس کو 2 دن 3 دن 4 دن کر کے ہم چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں ایسے کام کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ کام بھلے تھوڑا ہو، اپنی طاقت کے مطابق ہو، لیکن ہمیشہ یہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے استقامت کا بھی اسی طریقے سے کچھ مفہوم بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ فرائض کو ہی پابندی سے ادا کر لیا جائے، یعنی فرائض اس کے ساتھ۔ تو یہ اب جو یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور عام طور پہ یہ عذر ہی پیش کیا جاتا ہے کہ یار رمضان میں چونکہ سارے آ رہے تھے، رمضان میں سارے ہی کام کر رہے تھے، تو ہمیں بھی کچھ رغبت اسی طور پر تھی تو ہم نے کر لیا۔ آفس میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو سارے ہی نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صحیح ہے۔ لیکن عام جب ہم روٹین میں آتے ہیں تو اس وقت مسجد میں بھی نماز پڑھ کے سارے ہی باہر چلے جاتے ہیں، کوئی بھی قرآن شریف لے کر عام نہیں بیٹھتا، یا آفس میں اس طرح کا معمول نہیں رہتا۔ تو اب اس میں اگر ایک آدھ آدمی کا ذہن ہو بھی تو وہ کیسے کوشش کرے اس چیز؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مقدس ایام آتے ہیں، برکت والے ایام آتے ہیں یا مقامات مقدس ہوتے ہیں، تو اس میں عبادت کا ذوق ویسے ہی بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو آرام بھی فرمایا کرتے تھے اور رات میں عبادت بھی کیا کرتے تھے، روزے بھی رکھا کرتے تھے اور روزے آپ نہیں بھی رکھا کرتے تھے، عام معمولات کے اندر، نوافل کے اندر۔ لیکن رمضان جب آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر اس کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے، اور بالخصوص آخری جو 10 راتیں ہوتی تھیں اس میں تو یہ ارشاد فرمائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمر باندھ لیا کرتے تھے، یعنی پابندی کے ساتھ بہت زیادہ اس نون راتوں کے اندر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جب مقدس راتیں آتی ہیں، مقدس ایام آتے ہیں، تو اس میں عبادت کا ذوق بڑھتا ہے، ثواب بھی بڑھتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ رمضان میں تراویح پڑھنا، رمضان میں ختم قرآن زیادہ کرنا، یہ تو بزرگوں کا طریقہ کار بھی رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ حضرت علی کا آپ نے فرمایا کہ فرائض کے حوالے سے کہ فرائض پر ہی بندہ پابند ہو جائے تو اس کو استقامت ملتی ہے۔ فرائض کا مطلب ہے کہ جو چیزیں
بندے پر لازم ہیں تو انہی کو پابندی کے ساتھ کرے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑی استقامت ہے. باقی اس کے علاوہ جو نفلی کام بندہ شروع کرنے لگے تو وہ ابتدا میں وہ کام اختیار کرے کہ جسے وہ ہمیشہ کر سکتا ہو, تو اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی رضا اسے حاصل ہوگی. جب ہم کریں گے وہی کام کہ جو ہم کر سکتے ہیں تو اب دوسرے نہ بھی کر رہے ہوں تو ہمارے لیے کرنا وہ آسان ہو جائے. صحیح, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جذبہ ہونا چاہیے. ناظرین, کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو سحری کے لیے تو اپنے الارم کو لگاتے ہیں, اٹھنا تھا تو ایک الارم نہیں شاید 3 4 الارم, اور دوسروں کو بولا کہ آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ ہمیں. اور بسا اوقات گھر کے اندر ہی رہنے والے, بھلے ان کے کھانا پینا الگ الگ ہو, لیکن دیکھنے والے کہ ایک بھائی کی فیملی اٹھ گئی ہے, دوسرے آرام کر رہے ہیں, تو وہ ان کو بھی جگانے پہنچ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں ہو آج سحری میں یہ رہ جائیں. تو آپ نے الارم اپنے بند نہیں کرنے, اگر کر لیے ہیں تو اس کو فجر پہ سیٹ کر لیں. کم از کم یہ ہے کہ پہلے سحری میں اٹھتے تھے, اب فجر کی بھی نماز ہماری قضا نہیں ہونی چاہیے, اور اہتمام کے ساتھ ان کو ہمیں پڑھنا ہے. اللہ کریم ہم سب کو رمضان شریف کے بعد کی بھی جو زندگی ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق جن فرائض پر عمل کرنا ہے وہاں عمل کریں, اور جن سے رکنا ہے گناہ کے کاموں سے رمضان میں رکے تھے تو بعد میں بھی اس رکنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین, آپ کے سوالات بھی شامل سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عوام کے اندر ایک بہت یہ مشہور چیز ہے کہ منگل کے دن کوئی کپڑے نہیں کاٹنے چاہیے, کیا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیں, ایک ہی تجربات ہوتے ہیں بزرگوں کے, جی جی, اور ان تجربات کی بنیاد پر وہ کسی چیز میں احتیاط کا حکم دیتے ہیں. تو بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا یہ اچھی بات ہے. اور ایک ہوتی ہے توہم پرستی, کسی چیز کے بارے میں بدشگونی رکھنا, یہ دونوں جدا گانا چیز ہیں. تو بدشگونی یہ شریعت مطہرہ نے منع کی ہے, اور یہ سمجھنا کہ منگل کے دن ایسا ہم کریں گے تو یہ ایسا ہی ہوگا اور کرنا ہی نہیں چاہیے, ناجائز سمجھنا, اس کو غلط سمجھنا, یہ ایک غلط چیز ہو جائے گی. لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی فراست کے ذریعے اور اپنے تجربات کے ذریعے یہ بیان کیا ہے کہ اگر منگل کے دن کپڑا کاٹا جاتا ہے تو یا تو وہ جل جاتا ہے یا چوری ہوتا ہے. تو اب اس میں اگر ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے تو اچھی بات ہے. ہاں, اس کو غلط سمجھنا, ناجائز سمجھنا کہ اگر کوئی اس دن کپڑا کاٹے گا تو جو ہے وہی غلط ہو جائے گا اور وہ بچ ہی نہیں سکتا کسی صورت بھی, تو یہ غلط ہو جائے گا. ہاں, ان کا تجربہ اس چیز کا شاہد ہے تو اس لیے بچنا اچھی بات ہے کہ نہ کاٹا جائے اس دن, لیکن اگر کوئی کاٹے گا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا, اور بھی ایک اور اس کے ساتھ بھی یہ سوال اٹیچ ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی جس کا ایک ہی بیٹا ہو تو اسے منگل کو نہانے سے بھی منع کیا ہوا ہے. نہیں, یہ تو بالکل نئی بات ہے, یہ بالکل نہیں بات, یہ تو سرگودا سے یہ میسی ہے. ہو سکتا ہے کوئی خاص علاقوں میں پتہ نہیں ہے کیا کیا عجیب و غریب, نہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی اس کی کوئی اصل نہیں, کوئی اصل نہیں ہے. اور نہانا ضروری ہو تو منگل کے دن بھی نہایا جائے گا, فرض ہوگا. جہاں اس کے خواتین کے ساتھ بھی اگر ان کے ساتھ ان کے ایام وغیرہ یہ سلسلہ جب پاکی حاصل ہوتی ہے تو وہ جو بھی دن ہوگا تو ظاہر ان پر شریعت کا حکم یہی ہے کہ وہ غسل کر. بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی طرف کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی, سوال یہ ہے کہ یہ نفلی روزہ جو ہوتا ہے, اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہو اور اس میں مغرب کی اذان جو ہے وہ 10 منٹ پہلے بھی دے دے مسجد میں, تو پھر اس روزے کا کیا حکم؟ ہمارے جواب دے کر رہنمائی فرمائیں. نفلی روزہ مغرب کی اذان مسجد میں دے ہی کسی نے 10 منٹ پہلے دی. جی, جواب دیتے ہیں آپ کو. ذرا ایک اور سوال دے دیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ گلے کے نیچے جو بال ہوتے ہیں داڑھی شریف کے, اس کے بارے میں جو حکم ہے وہ بھی بتا دیں, اور زلفوں کے بارے میں حکم بتا دیں. ظفر اقبال بات کر رہا ہوں, منڈی بابا دین سے. ٹھیک ہے جی, باب الدین سے ظفر بھائی آپ کو بھی انشاءاللہ بتا دیں. جی, مزید ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ذبیحہ کے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا ذبیحہ حلال ہوگا یا حرام؟ برائے مہربانی رہنمائی کیجیے. دارالفتا سنت کے سلسلے کا حسن دیکھیں مفتی صاحب, یعنی ناظرین کو جب یہ چہرے نظر آئیں گے تو اس کا مطلب ظاہر ہے جو ان کو مسئلہ درپیش ہے, موضوع ہمارا کوئی بھی ہوتا ہے وہ اس کے مطابق سوالات, تو یوں سمجھ لیں کہ ایک ہمیں وہ حضر و اباحت, ایک قربانی کی طرف یا عام ذبیحے کی طرف اور ایک روزوں کی طرف,
3 طرح کے موضوعات کی یہ سوالات ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ حضرات جنہوں نے یہ سوالات پوچھے ہیں. نفلی روزہ رکھا، اس کے بھی افطار کا وہی طریقہ جو فرض روزے کا ہے، یا یہ 10 منٹ پہلے اگر کر لیا؟ روزہ جو ہے وہ چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو صبح صادق ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جو دیگر ممانعات کی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. ٹھیک ہے، یعنی غروب آفتاب تک. تو لہذا چاہے فرض روزہ ہو چاہے نفل روزہ ہو، اس کو آپ نے غروب آفتاب تک ہی مکمل کرنا ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے تک، مغرب کے وقت تک مکمل کرنا ہے. اب رہا یہ کہ 10 منٹ پہلے اذان دے دی، ویسے تو یہ مشکل کام ہے کہ 10 منٹ پہلے کوئی مؤذن اس طرح اذان دے دے. ہاں جی، عام طور پہ وہ بھی مغرب کی عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ 1-8 منٹ کا کبھی فرق پڑ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن ممکن ہے کہ کوئی ایسی غلطی ان سے ہو گئی ہو اور انہوں نے 10 منٹ پہلے اذان دے دی. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کا جو تعلق ہے یہ وقت کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق اذان کے ساتھ ہے ہی نہیں. یعنی نہ ابتدا کا تعلق نہ انتہا کا تعلق، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا یہ سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے، یعنی فجر ہو جائے. تو فجر کے وقت تک ہمیں کھانے پینے کی اجازت دی کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کھایا پیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات ہونے تک یعنی غروب آفتاب ہونے تک اپنے روزے کو مکمل کرو. اس میں یہ تو ہے نہیں کہ فجر کی اذان ہو یا مغرب کی اذان ہو تو اس وقت ہم نے روزہ کھولنا ہے، یا فجر کی اذان ہو تو روزہ بند کرنا ہے. اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہوا آپ کا روزہ شروع ہو چکا، مغرب کا وقت شروع ہوا آپ کا روزہ پورا ہو چکا. لہذا یہ آپ پر لازم تھا کہ آپ وقت کا خیال کرتے، آپ وقت کا لحاظ کرتے اور ٹائم کو آپ یاد رکھتے کہ کس وقت جو ہے وہ غروب آفتاب ہو رہا ہے، روزے کا وقت کس وقت ختم ہو رہا ہے. لہذا اگر 10 منٹ پہلے اس نے اذان دی اور آپ نے بے احتیاطی کی تو آپ بھی ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بھی اس پہ توبہ کرنا ہوگی، اور میرا روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، اس روزے کی قضا کرنا یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ ایک دن کا روزہ جو ہے وہ کسی اور دن میں اس کی جگہ پر آپ قضا کی نیت سے. فرائض اور نفلی روزے کے ان چیزوں میں فرق نہیں ہے. روزہ وہی ہے، آپ 2 رکعت کسی نے نفل نماز پڑھنی ہے تو ظاہر ہے فرض کے لیے وہ وضو کر رہا ہے تو نفل نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی طہارت، اور یہ جن چیزوں میں فرق ہے وہ سو فرق ہے. اچھا یہ تو میں نے سنا تھا ایک مرتبہ کہ ایک روزے دار نے ہم یہ پوچھا تھا رمضان میں ایک مرتبہ کہ بھائی وہ ہم نے ٹی وی پہ دیکھا تو افطاری کا ٹائم ہوا، ہم نے بھی کھا لیا، دعا چل رہی ہے تو ہم نے بھی کہا. بعد میں تھوڑا توجہ کیا نا تو وہ کراچی میں تھے، لاہور افطاری ہوئی تھی تو وہاں تو فرق ہے. تو یہ آن لائن افطاری، یہ آن لائن افطاری انہوں نے، یعنی افطاری تو انہوں نے لائیو ہی کی ہے اور ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے یہ تھوڑا سا انہوں نے. بہرحال جی ایک اور سوال تھا حضرت، یہ ذبیحہ کرتے وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بسم اللہ بھول گئے تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ چھوڑ دینے، اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، اللہ کا نام ہی اس نے نہیں لیا، یاد تھا اور جان بوجھ کے اس نے چھوڑا، تو اس صورت میں یہ ذبیحہ مردار ہو جائے گا. اچھا، اب یہ کھانا جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی شخص بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ ذبح کرتے وقت جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا تھا، اور اس نے وہ بھول گیا اور ذبح کر ڈالا جانور کو، تو اس صورت میں وہ جانور حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے. یہ جو حرام اور مردار ہوگا اس صورت میں ہوگا جبکہ اسے یاد تھا کہ مجھے اللہ کا نام لینا ہے اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا، تو اس صورت میں جانور مردار ہو جائے گا. بھولنا یعنی کچھ اور ہے، اور جان بوجھ کے قصدن غلطی یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے. اور جس کے اندر کام یہی ہو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منہ کے اندر کچھ ایسے پان بھرے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں کوئی روزمرہ کے کام. اچھا اب شادی بیاہ کا مرغیوں کے آرڈر یا کوئی اس طرح کے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی آپ نصیحت فرمائیں. بالکل واضح طور پر کہ یہ جو کام کش کرنے والے ہیں، بالخصوص جو مرغیوں کا کام کرنے والے ہیں، بڑے جانور تو چلیں وہ ایک بہت بڑی صورت ہوتی ہے، کمپنیاں عام طور پہ ہوتی ہیں جس میں اس طرح بہت سارے جانور ایک ساتھ کٹتے ہیں، لیکن مرغی جو ہمارے یہاں ذبح کی جاتی ہے وہ تو بکثرت ہو رہی ہوتی ہے. اور بالخصوص ہمارے کراچی اور سندھ کے اندر تو چونکہ گٹکا کھانے کی بہت ساروں کو عادت ہوتی ہے، منہ میں پان رکھنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ وہ منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہے، پان بھرا ہوا ہے، اور اس حالت میں وہ
کاٹے جا رہے ہیں. اگر انہوں نے جان بوجھ کے اس میں بسم اللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام چھوڑا ہے تو یہ ساری کی ساری مرغیاں انہوں نے مردار کر ڈالی. اب اس کا بیچنا بھی ان کے لیے حلال نہیں تھا اور یہ لوگوں کو بیچ رہے ہیں اور اس طریقے سے کھلا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کو جو اس طرح کا کام کرتے ہیں انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ اپنے رزق کو بھی حلال کریں اور لوگوں کو رزق حلال کھلائیں، حلال چیز کھلائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کوئی چیز مردار ہو جائے اور آپ نے لوگوں کو بیچ دی. ان کے لیے کیا حکم ہے میں عرض کرتا ہوں، لیکن آپ کا اس طرح کرنا کہ ایک مردار چیز اور حرام چیز آپ نے کسی کو بیچی تو آپ گناہگار ہوں گے، آپ کی روزی بھی حرام ہوگی اور لوگوں کو اس طرح کی چیز کھلانے کا وبال بھی یہ بہت اہم بات. اور بالخصوص وہ جو ایسی بڑی سطح کے کام کرتے ہیں، ان کے نیچے کئی ملازم ہوتے ہیں، خود تو وہ مالک ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک اہم اصول ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ہائر کریں اور ان کو پوری یہ سمجھائیں. پتہ ہوتا ہے بوسوں کو پتہ ہوتا ہے، بہت بعض اوقات جو ہے وہ جیسے ہم جیسے لوگ جاتے ہیں نا تو پھر وہ زور سے بولیں گے بسم اللہ اللہ اکبر. میری تو عادت بھی ہے، میں تو جاتا ہوں تو ان کو جا کے یہ بولتا ہوں کہ بھائی اس کو بولو میرے سامنے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے. حالانکہ یہ ضروری پھر بڑا ٹائم لگ جائے گا حضرت اس طرح. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے. ہاں صحیح ٹھیک ہے. لیکن اب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص گیا اور اس نے جا کے ذبح شدہ مرغی یہ خریدی ہے یا اس کے سامنے ہی اس نے ذبح کی، تو اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم مردار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم مسلمان کے ساتھ یہی عقیدہ رکھیں گے، یہی نظریہ، یہی اس کے بارے میں ہم گمان رکھیں گے کہ وہ شخص جو ہے جان بوجھ کے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا. وہ کیوں جان بوجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام چھوڑے گا؟ تو ہم جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو مرغیاں ہمارے سامنے آتی ہیں جو پاکستان کے اندر ہمارے علاقوں کے اندر جہاں مسلمان ہیں اور ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں حکم شرع یہی ہے کہ ان کا کھانا یہ حلال ہے. اگرچہ کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ذبح کرتے وقت انہوں نے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا یا نہیں لیا، اور نہ ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے. ہمارے لیے حکم شرع یہ ہے کہ اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے. ہاں آپ ذبح کروائیں تو احتیاط کے طور پہ آپ اسے یاد دلا سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند آواز سے لے لیں، کیونکہ بے احتیاطی اس میں عام طور پہ لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں کو کہ جو اس کا کام کرتے ہیں، بالخصوص جن کا بڑا کام ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی ملازمین کی جو مرغیاں ذبح کر رہے ہوتے ہیں ان کو بالخصوص اس بات کی تربیت دیں، ان کو سوچ دیں اور ان کو سمجھائیں، سکھائیں کہ بھئی ہمارا رزق حلال اسی صورت میں ہوگا کہ جب کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ذبح کریں گے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یعنی اگر کوئی ایسی شاپ پہ گیا ہے اور اس کے پاس درجنوں مرغیاں جیسے پہلے سے ہی ذبح ہو کر اور رکھی ہوتی ہیں، بالکل گوشت کی صورت میں رکھا ہوا، تو اب وہ کوئی سا بھی وہاں مسلمان سے گوشت وہ اس طرح خرید رہا ہے تو اس میں کوئی کسی طرح کو اس کو معاملہ نہیں، جیسے ہمارے پاکستان کے اندر اب یہ کسی دکان پہ اس طرح جاتا ہے، اس کو یہ ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈیٹیل میں جانے کی، اور نہ اس کو ہم حرام کہہ سکتے ہیں. بھلے وہ ہمارے سامنے بھی اگر اس نے ذبح کیا اور وہ مثال کے طور پہ کاٹ گیا، وہ پتہ نہیں چلا ہمیں کہ اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا، تو بھی ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑا ہے یا بھول کے چھوڑا ہے. ایک اور سوال تھا حضرت، گلے کے نیچے کے جو بال ہیں داڑھی کے حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں جو داڑھی ہے نا، داڑھی کی حد علماء نے بیان کی ہے کہ یہ جو ہماری کلمے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کلمے یہاں اس کے نیچے سے ہی شروع ہوتی ہے. کہاں سے یہ نظر؟ یہ قلم ہوتی ہے نا، قلم ہماری ہے، آپ دکھائیے ذرا، ہڈی جو ہے آپ ذرا اس طرف کریں اور یہ آپ انشاءاللہ یہ آپ کو زوم کر کے ہماری دکھاتے ہیں. ہڈی، ماشاءاللہ ہڈی جہاں سے شروع ہو رہی ہے تو یہ کلمے کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بعض لوگ نیچے تک لے آتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح ہے، نیچے سے کاٹ دیتے ہیں کافی ساری. تو یہ جو کلمے ہماری شروع ہو رہی ہے، جو ہڈی ہے اس کے نیچے سے یہ شروع ہوتی ہے داڑھی جمنا، اور یہ جبڑوں کے اوپر جمتی ہے اور تھوڑی کے اوپر جمتی ہے. جو ہماری تھوڑی ہے اس کے اوپر ہی جمتی ہے، اور جو چوڑائی ہے اس میں کان اور گال کے درمیان میں جو حصہ ہے یہ کہلاتا ہے داڑھی کا حصہ. ٹھیک ہے. کان اور گالوں کے درمیان کا کہاں تک گال کا؟ یہ جو ہڈی ہے نا ہماری ہڈی، ٹھیک ہے، جمی ہوئی ہڈی ہوتی ہے جس کے اوپر بال جمتے ہیں، اس کو بولا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس میں چند باتیں بیان کی امام اہل سنت نے. پہلی بات یہ بیان کی کہ جس طرح کان کے بال ہوتے ہیں اس کو کوئی کاٹتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ داڑھی کے اندر شامل نہیں ہے. اسی طرح گال کے وہ بال، اس میں چند چیزیں بیان کی. ایک چیز یہ بیان کی کہ ایک تو ہوتے ہیں وہ خفیف، ہلکے ہوتے ہیں، بہت ہلکے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ان کی نشو نما ویسی نہیں ہوتی جیسے داڑھی کے بالوں کی ہوتی ہے. داڑھی کے بال جس طرح بڑھتے ہیں اس انداز میں یہ نہیں بڑھتے.
پھر یہ فرمایا کہ بعضوں کے یہ بال ہوتے ہیں تھوڑے اور بعضوں کے یہ اوپر تک چلے جاتے ہیں، آنکھوں تک چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایک صورت ہوتی ہے مخروطی، مخروطی یعنی گاجر جیسی صورت، کہ یہ تکون کی صورت میں نیچے آ رہی ہوتی ہے داڑھی، تو یہ اس سے جدا ہوتے ہیں بالکل بال، یعنی اس کو دیکھیں گے تو واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ یہ داڑھی کے بالوں سے جدا بال ہیں، ان کا راستہ ہی جدا ہوتا ہے، تو ایسے بالوں کو کاٹنے کی اجازت دی گئی۔ اور فرمایا بعض اوقات یہ ایسے بڑھتے ہیں کہ یہ دیکھنے والے کے لیے ایک کہ وحشت کا سبب بنتے ہیں، تو پھر اس کو فرمایا کہ ایسے کو کاٹ لینا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ جو بال ہیں اس میں اگر یہ بال ایسے تھوڑی کے نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں تو کاٹ سکیں گے، لیکن یہ بہرحال بعض لوگ اس پہ کاٹتے ہیں نا تو بڑی مکروہ صورتیں بنا لیتے ہیں اس میں۔ اچھا، اس میں ہاں، تو اس میں بھی بڑی عجیب صورتیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں احتیاطی برتیں، نہ کاٹے تو زیادہ اچھا ہے۔ جائز ہے کاٹنا، اور اوپر سے وہ خط بنانا بھی، بلکہ آپ مفتی صاحب کو دکھائیں زوم کر کے، ماشاءاللہ خط بناتے ہیں آپ بھی نا، یعنی جس کو عام طور پہ یہ گال کے ہے نا ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہی کافی نہیں ہے یہ، مطلب اس طرح یہ اتنا اچھا کافی نہ سمجھے، ابھی اصل میں اس پر امیر سنت سے اچھا مدنی مذاکرے کے دوران کافی گفتگو ہوئی ہے۔ اچھا، اس پہ تو امیر سنت نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں اس پر لکھوں گا، اچھا، اور فیضان سنت کے اندر اس کو بڑی آسان الفاظ میں بیان کر دوں گا، تو پھر انشاءاللہ اس کے مطابق یہ عمل کریں امیر سنت نے جس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کو ایک بہت بڑی نا یہ آپ کو کہوں کہ فضیلت یہ بھی حاصل ہے نا، اب یہ مدنی مذاکرے کی بھی ہر بات پر ماشاءاللہ آپ کہ اس پر کلام یوں ہوا ہے اور اس پہ یوں ہوا۔ دارالفتاء اہل سنت میں حسان صاحب یہ ہوتا یہ ہے کہ کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جو اگلے دن آ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ناظرین بھی نوٹ کرتے ہیں دارالفتاء کا نمبر کہ صبح انہی کے لیے پھر دارالفتاء میں پوچھنا ہے۔ بعد ایسے سوالات ہوتے ہیں بالفرض اس کا مدنی مذاکرے میں جواب اگر نہیں دیا کہ ہم کل دیں گے یا بعد میں اس کو دیں گے، تو اس کا بھی یوں خبر لگتی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ آپ سے پھر پوچھتا ہوں کہ بھائی، اور بعض اوقات سننے والوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کئی مسائل کے اندر بھی، تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کم از کم اصل چیز ہمیں بھی پتہ چل جاتی ہے کہ ہوا کیا تھا۔ اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو تینوں سوال یہ تو ہو گئے ہیں جی، مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ جی سنائیں کل۔ قربانی کے حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ کیا میاں بیوی دونوں ہیں تو کیا قربانی واجب ایک بندے پہ ہے، دو پہ ہے، یا استطاعت ہم ایک بندے کی رکھتے ہیں؟ دونوں کو الگ الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پر واجب ہے، یعنی دونوں صاحب نصاب ہیں، نصاب تک ان کا مال پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت میں قربانی دونوں پر لازم ہوگی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر بیوی کی طرف سے کر دے، یعنی دو حصے کر لے، ایک اپنا حصہ اور ایک بیوی کا حصہ، لیکن اس کی اجازت سے۔ اب اجازت کی پھر وہی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ صراحتاً اجازت دے دی بیوی نے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے آپ قربانی کر دیجئے گا، یا ویسے ہی وہ شوہر اس کی طرف سے قربانی کرتا تھا، بیوی کو معلوم تھا اور بیوی نے اس کو اجازت دی ہوئی تھی، اس کے کوئی اعتراض نہیں تھا اس کو، تو اس صورت میں بھی قربانی یہ ہو جائے گی۔ دونوں پر ہی واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، گھر کے پورے افراد کی طرف سے ایک قربانی یا ایک بکرا یوں اس طور پر نہیں، بلکہ جن جن پر لازم ہے وہ تمام کوشش کر کے، بلکہ ان پہ جو نصاب والے ہیں ان پہ ظاہر واجب ہے یہ کام کرنا۔ عشاء کی نماز کہہ رہے قضا ہو جائے تو اب عشاء کے وقت میں ہی اس کی قضا کریں گے؟ لازم نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، چاہے وہ ایک ہوئی ہو یا زیادہ ہوئی ہوں، تو وہی سمجھتے ہیں کہ اسی وقت کے اندر نماز کو قضا کرنا، اسی نماز کو اسی کے وقت میں قضا کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب آپ کی 5 سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو پھر آپ چاہیں تو جیسے مثال کے طور پر کسی کے اوپر 10 فجر ہیں، 10 ظہر ہیں، 10 عصر ہیں، 10 مغرب، 10 عشاء ہیں، تو وہ چاہے تو ایک ساتھ 10 فجر ادا کر لے، چاہے تو 10 ایک ساتھ ظہر ادا کر لے، کسی بھی وقت میں 3 وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت میں آپ نماز قضا ادا کر سکتے ہیں۔ جو اوقات مکروہ 3 ہیں ان کے علاوہ کسی بھی وقت میں آپ نماز قضا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عشاء کی نماز جو آپ کی قضا ہوئی ہے آپ اس کو عشاء میں ہی قضا کریں۔ البتہ اگر کوئی صاحب ترتیب ہے، یعنی ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر 5 نمازوں کی قضا ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ دوسری نماز کے شروع ہونے سے پہلے وہ اس کو قضا کر لے۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید کال کر
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں، اگر میں آیا مسجد میں جماعت ہو رہی تھی تو میں نے جماعت کے ساتھ فرض پڑھا، تو اس کے بعد جب میں ظہر کی جو 4 سنتیں قبلیہ ہوتی ہیں وہ اگر پڑھنا چاہوں تو وہ قضا کی نیت کروں یا ادا کی نیت کروں، کیا کروں؟ اور اسی طرح اگر میں عصر کی سنتیں نہیں پڑھ سکا تو وہ کیا نماز کے بعد پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ چلیں، ظہر کی سنتیں جو آپ کی رہ گئی ہیں وہ قضا نہیں ہوئی، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ سنت فجر اگر اس دن آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ سورج جب طلوع ہو تو اس کے 20 منٹ کے بعد زہوہ کبریٰ سے پہلے اس دن ہی پڑھ لیں تو سنتیں پڑھ لیں۔ باقی اس کے علاوہ سنتوں کی قضا یہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے ظہر کی سنتیں نہیں پڑھی اور آپ فرض کے اندر شامل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد جب آپ ظہر کی 4 سنتیں ادا کریں گے تو وہ قضا نہیں ہے، وہ ادا ہی ہو جائیں گے۔ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے 2 سنتیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 4 سنتیں آپ ادا کریں، یہ اچھا طریقہ کار ہے، بہتر اور افضل طریقہ کار ہے۔ اور عصر کی 4 سنتیں اگر چھوٹ گئی ہیں تو اب عصر کے فرض کے بعد ان 4 سنتوں کو ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن ظہر کی عادت ایسی بعض کئی ہوتے ہیں کہ ان کو ایک روٹین وہ بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنے بجے نماز ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اتنے بجے پہنچیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو عصر کی تو ویسے ہی کہ غیر موقدہ ہے تو اب نہیں پڑھنی تو ٹھیک ہے، ظہر کی موقدہ ہیں لیکن اس کو یوں عادت یہ ظہر کی سنتیں موقدہ کے اندر 2 سنتیں ہیں تاکید والی۔ ایک تو ہے خود اس کا فی نفسی ہی موقدہ ہونا کہ یہ 4 رکعت سنت پڑھنا یہ موقدہ ہے، سنت موقدہ، اور دوسرا اس کے اندر تاکید جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ اس کو فرضوں سے پہلے پڑھنا، فرض سے پہلے پڑھنا بھی موقدہ ہے۔ جان بوجھ کے اس کو اس طرح کرنا کہ عادت بنا لینا اس بات کی کہ چھوڑ کے پھر بعد میں پڑھ رہے ہیں تو یہ تو اصاعت ہے، برا کام ہے اور اس پر پکڑ ہوگی، تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ امام کے بارے میں یہ فرمایا کہ امام امامت نہ کرے، پہلے 4 سنتیں ادا کرے پھر اس کے بعد ظہر کی جماعت کروائے۔ اسی وجہ سے فرمایا نا کہ اس کی جو تاکید ہے وہ پہلے پڑھنے کی ہے، تو جان بوجھ کے ایسا کرنے کی درست نہیں ہے۔ ہاں اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ آپ نماز کے لیے آئے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، کھڑی ہونے والی ہے، کھڑی ہو چکی ہے، تو اس صورت میں آپ وہ سنتیں پھر بعد میں ادا کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کی بالکل بھی عادت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو اس بالکل ایک مہینوں سے ایسا انداز اختیار کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ آپ پہلے آپ جو قبلیہ ہیں ان کو قبلیہ پڑھیں۔ اچھا، ایک میرے پاس سوال آیا، عام طور پہ یہ تو پوچھتے ہیں، ایک مرتبہ وہ کہنے لگے کہ بادیہ بھی قبلیہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ ترتیب اس کی مقرر ہے کہ پہلے 4 سنتیں پڑھی جائیں گی، پھر 4 فرض پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد 2 سنتیں۔ تو یعنی سنتوں میں یہ بھی سنت کہ جو قبلیہ ہیں وہ قبلیہ رہیں، جو بادیہ ہیں وہ بادیہ رہیں۔ اچھا، بعض کا ہوتے ہیں معاملات کئیوں کے ساتھ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں وہ جماعت کا ٹائم اور ادھر سے ہماری جو ڈیوٹی اور وقفے کا ہمارا ٹائم ہے وہ بالکل ایسا وہ ہو گیا۔ اس میں سنت نہ رہا نا، سنت طریقہ کار جو ہوگا وہ اسی طریقے سے ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ تو آپ نے پھر وہ روٹین پوری کر، غالباً مجھے جمعے کے حوالے سے نا، کیونکہ جمعے کے بعد 4 بھی ہیں سنتیں، پھر اس کے بعد تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیسے اس ٹائم آئیں اور سارا کچھ پہلے پڑھ لیں، پھر فرض امام کے پیچھے پڑھیں اور فوراً نکل جائیں جلتا ہے۔ نہیں، سنت ادا نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں ناظرین، یہ الحمدللہ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں دین اسلام کے، یہ احکامات ہیں جو ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ جو قرآن پاک کے نیچے سے گزر جائے، یعنی اس کے اوپر اگر اس گزارے تو کرونا وائرس سے بچ جائے گا، یہ میسج چل رہے ہیں کوئی؟ ظاہر ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے پر کوئی دلیل قرآن و حدیث سے تو ملے گی نہیں، کیونکہ کرونا یہ تو جدید ہے، کچھ عرصہ قبل ہی آیا ہے، یعنی تحقیق کہ اگر جائیں تو بھی زیادہ سے زیادہ 1920 کے اندر یہ آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث میں تو اس کی کوئی دلیل نہیں۔ لیکن قرآن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ قرآن کے اندر وہ آیات موجود ہیں کہ جو شفا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پورے کا پورا شفا ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن کے اندر بھی شفا ہے، قرآن پورا شفا ہے، لہذا اگر قرآن کسی کے اوپر عقیدت کے ساتھ، اچھے اعتقاد کے ساتھ اگر کوئی رکھتا ہے اور اس کے نیچے سے گزر جاتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں شفا عطا فرمائے۔ رخصتیاں جب ہوتی ہیں تو بعض جگہوں پر یا بعض علاقوں میں یہ ہے کہ دلہن کے سر پہ قرآن پاک کو اس طرح رکھا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بید بھی نہ ہو،
اور جو ہے وہ ایسی کوئی صورت نہ ہو. لیکن اگر کوئی اس کے قرآن کو اپنے اوپر رکھتا ہے یا قرآن کسی اوپری مقام پہ تھا وہ اس کے نیچے سے گزر گیا اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. لیکن بہرحال اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے ناظرین، قرآن پاک کی برکتیں بھی لیں، قرآن پاک کا سایہ بھی لیں، قرآن کی تعلیم بھی لیں. قرآن کے سائے سے دلہن کو رخصت بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی اس میں بھی کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے، جبکہ کوئی ایسا عمل اختیار اس میں نہ کیا جائے جو شریعت سے ٹکراتا ہو. تو بالکل قرآن کے سائے سے دلہن کو رخصت بھی کیا جائے، اس طرح کے معاملات بھی کیے جائے. لیکن اے کاش قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تعلیمات کے سائے میں وہ ہماری زندگیاں بھی اگر اس طرح ڈھل جائیں تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر کس قدر کے جو ہے وہ ہمیں مقاصد بھی حاصل ہو رہے ہیں، وبائیں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی، اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہوگی. تو قرآن پاک اس سے جا کہتے ہیں نا مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت بس اوقات آدمی کچھ 40 دن تک پڑھتے ہیں، کچھ ایک قرآن ختم کیا، کچھ اصالِ ثواب کری، ضرور کرنا چاہیے، اصالِ ثواب بھی کریں. جب مرنے کے وقت قرآن پاک کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، ایک آج زندگی بھی ہم قرآن کے مطابق گزارنے والے بن جائے تو انشاءاللہ وبائیں ہماری ویسے ہی اللہ کی رحمت سے بہت سی دور ہو جائیں گی. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت سے سوالات یہ آ رہے ہیں مفتی صاحب، قربانی کے نصاب کی ڈیٹیل بتا دیں، قربانی کی. یہ ناظرین انشاءاللہ ہم لیں گے، آپ انتظار کیجئے اور ضرور انشاءاللہ یہ موضوع لیں گے. اب یہ سوال آ ہی گیا تو ایک چلیں مختصر سا بتائیں، پھر انشاءاللہ ڈیٹیل اس کی کچھ ہم کریں گے. قربانی کا نصاب یہ تقریباً زکوٰۃ کے نصاب کی طرح، البتہ تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے. جیسے صدقہ فطر کا نصاب ہوتا ہے تو اسی طرح اس کا بھی نصاب ہے کہ کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہے جو اس کی ضرورت کے علاوہ ہے، اور یا اس کے پاس بیچنے کا سامان اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، یا گھر کے اندر ضروریات کے علاوہ جن چیزوں کی طرف زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کے علاوہ اس کے پاس اتنا سامان موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے گا، اور یہ رقم، یہ جو نصاب ہے یہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے اس کی صبح صادق کے بعد سے لے کر جو 12 تاریخ ہے اس کی غروب آفتاب سے پہلے تک اس کے پاس اتنا نصاب موجود ہے، اور وہ بالغ شخص ہے، عاقل و بالغ شخص ہے، مقیم ہے، تو ایسے شخص کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہوتی ہے. اور عمومی طور پہ لوگ اس سے پہلے تیاری، ظاہر ان کو پتہ ہوتا ہے قربانی کا نصاب ہے، یہ سب کچھ ہے، تو اس کی تیاری کے لیے پہلے وہ یہ سب جو ہے وہ خریداری کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں. ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی کو زکوٰۃ دینی ہے اور اس کے پاس تو نہیں ہے نصاب وغیرہ، یہ وہ کچھ نہیں ہے، وہ بس جاب سے کماتے ہیں اور آ کر اپنا خرچ وغیرہ یہ پورے کر لیتے ہیں، لیکن جہاں وہ جاب کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں انہوں نے سیکورٹی کے اندر کچھ 70-80 ہزار روپے رکھوائے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ ان کے ذاتی ہوئے نا، تو جو رقم ان کی ہے وہ بطور قرض ہے. جو قرض ہوتا ہے کہ جس کا بندہ مطالبہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے دین کہ جو کسی سے کاروبار کی صورت میں ہوتا ہے تو اس کی بعض صورتیں جدا ہوتی ہیں، لیکن یہ جو قرض ہے تو جب انہوں نے رکھوایا ہوا ہے تو یہ ان کی رقم ہوئی 70 سے 80 ہزار روپے، اور یہ بآسانی نصاب تک آج کے دور میں تو پہنچ ہی جاتا ہے، تو یہ صاحب نصاب ہو گئے، لہذا اب ان کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے ناظرین، صرف اس پہ زکوٰۃ دینے کا آپ نہیں بلکہ یہ صاحب نصاب غنی، اس کی زکوٰۃ بھی ان پر لازم ہوگی. وہ ادا کب کرنی وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ واجب الادا اس ٹائم ہو کہ جب اس کو اس میں سے نصاب کا 5واں حصہ ملا یا وہ رقم اس کو پوری واپسی ہو جاتی ہے، تو ایسا شخص غنی ہے اور اس کو یہ حساب رکھنا ہے کتنے سال تک اس کی سیکورٹی میں یہ پیسے وغیرہ وہ رکھے گئے. میرا خیال ہے اپنا مفتی صاحب وقت بھی جو ہے وہ قریب پہنچ رہا ہے ختم ہونے کے. 1-2 کالز لیتے پھر اس کے بعد چیز سنائی. طہارت طارق شمباز سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے دارالفتاء اہل سنت میں سوال تھا کہ نابالغ بچے کے پیسوں میں سے کیا اس کے لیے بھی اشیاء نہیں خرید سکتے؟ اس کی تھوڑی شرح رہنمائی فرما دیجئے کہ نابالغ بچے کے جو بھی پیسے ہوں گے یا جو اس کی چیزیں اس کے کیا احکام ہیں؟ نابالغ بچے کے جو پیسے ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو وہ اس کے لیے لی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح اس کی جیسے
پڑھائی تعلیم وغیرہ پر اس کو خرچ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، یعنی جو ایک اس کی ضروری چیزیں ہیں، اس کی تعلیم و تربیت سے تعلق رکھتی ہیں، ان چیزوں کے اندر اس کی رقم کو یہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فضولیات کے اندر کہ اس کو بہت ہی مہنگے کھلونے دلا دیے اس کے ذریعے، یا کسی ایسی جگہ پر اس کو سفر کروا دیا کہ جہاں اس کی ضرورت نہیں تھی، تو ایسی رقم کے اندر اس کے پیسوں کو خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، سفر کے حوالے سے یہ صوفی اقبال صاحب کا بھی مدینہ شریف سے یہی سوال، اب سب نے سفر کرنا ہے تو نابالغ بچے کا کرایہ اسی سے؟ نہیں، ایسی چیزوں میں اس کی رقم کو خرچ نہیں کیا جائے گا، جیسے اس کی تعلیم و تربیت ہے نا، اس میں خرچ کر دیا، اس کے کھانے پینے وغیرہ کی چیزیں ہیں اس میں اس کو خرچ کر لیا، تو ایسی چیزوں میں تو کیا جا سکتا ہے، لیکن عمرے وغیرہ کے سفر کے لیے اس یہ بہت سے ناظرین، میں نے قصداً یہ بات کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بچے کو بعض اوقات عیدی دیتے ہی اس لیے کچھ زیادہ دے کے نا، کچھ ہاں ایسا ہے کہ چلیں اس کے پاس کافی جمع ہو جائیں گے، اس نے کون سے خرچ کرنے، اس کے بعد ہم اس سے لے لیں گے اور عمرے میں اس کو استعمال کریں گے، تو اس کو فلاں چیز میں ہم استعمال کر لیں گے۔ یہ سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، نہیں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی رقم کو عمرے وغیرہ کے اندر استعمال، جو بچہ جس کو بچے کی ملکیت ہوگی اور وہ سب چیزیں، ان چیزوں میں خیر رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کے یہ خوبصورت احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ہمارا سلسلہ یہ دارالتعلیم سنت کا سلسلہ منازع کیا ہے، فیڈ بیک بھی ضرور اپنے دیا کریں، اپنے مشورے، اپنی رائے، یہ بھی آپ ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مدنی چینل دیکھتے بھی رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔